حقیر دنیا کی خاطر دنیائے خسیس کو آخرت نفیس کے اوپر ترجیح دینا، جو آخرت باقی رہنے والی ہے اس کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دینا، اور پھر خود بھی دین سے رکے اور لوگوں کو بھی دین سے روکا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا برا عمل ہے، اور اس حد تک بڑھ چکے ہیں آگے برے عمل کے اندر کہ وہ رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھتے اور اپنے عہد کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کے احکام کے پابند بن جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے ایتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، کفر و شرک نہیں چھوڑتے، اپنی ہی ضد عناد کے اندر پکے ہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور قسمیں توڑ دیتے ہیں عہد کرنے کے بعد، عہد شکنی کرتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر کیا لگاتے ہیں؟ عیب لگاتے ہیں، پیغمبر کو گالی دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ائمۃ الکفر سے صنادید قریش ہیں جو بڑے بڑے تھے نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے تھے ان سے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لڑو کفر کے پیشواؤں سے، کیونکہ یہ زیادہ شرارتیں یہی بڑے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو مال و دولت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ لینڈ لارڈ ہیں، ہم بڑے ہیں، تو اس لیے ان سے لڑو، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا، وہ قسمیں اٹھائیں گے، آئیں گے آپ کے پاس، بڑے بڑے دعوے کریں گے، بڑے بڑے کیا کریں گے؟ آپ کو تسلیاں دیں گے، لیکن ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، قتال کی ترغیب بھی دی، حمزہ استفہام انکاری بھی ہے، اس کے بعد 3 وجوہ بیان کی۔ قتال کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اپنی قسمیں توڑ دی، آپ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ان کی مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، لیکن وہ مشرکین کی مدد انہوں نے کی اور آپ کے خلاف ان کو اکسایا بھی صحیح، اور آپ کے خلاف میدان جنگ میں بھی اترے۔ انہوں نے ایک تو کیا کی؟ قسم توڑ دی، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش بھی پوری کی ہے۔ نمبر 3، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ نے ابتدا نہیں کی لڑائی کی، انہوں نے آپ سے لڑائی کی ابتدا بھی کی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ تو نکلے تھے قافلے کی تلاش میں، انہوں نے غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہ ہم کیا ہیں؟ بڑے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس جاہ و جلال ہے، لشکر ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو نیچا دکھائیں گے، ان کو نیچا دکھائیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ابتدا کی لڑائی کی، میرے پاک پیغمبر آپ کو جہاں بھی وہ ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ 3 وجہ ہے لڑائی کرنے کی، قتال اور جنگ کرنے کی۔
یہ نہیں ہے کہ تینوں کی تینوں موجود ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے پھر بھی کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی گردنیں اڑا دینی ہیں۔ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو کہ جب ہم جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ عہد کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ حق ان تخشوہ، اس کی پرواہ نہ کرو، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں نقصان آ جائے گا، دکانداری بند ہو جائے گی، تجارت ختم ہو جائے گی۔ فاللہ حق ان تخشوہ، اس کی پرواہ نہ کرو، تم مجھ سے ڈرو، کیونکہ زیادہ حق کی کیا ہے؟ مجھ سے ڈرنے کا ہے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ حکومت، سلطنت، اقتدار، سارے کے سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس وقت سارے اختیار رب کے پاس ہیں، دنیا والوں کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، تو پھر ان سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے ڈرو نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر تم ہو مومن۔ یہ وعدہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام مومنوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف رب سے ڈرا جائے، کسی اور سے نہ ڈرا جائے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویؤذہم، رب یہ بھی کر سکتا تھا کہ کوئی عذاب بھیج کے، کوئی آفت بھیج کے، فرشتے بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن رب نے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ، کہ عذاب دے انہیں اللہ تعالیٰ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں، ویؤذیہم، اور رسوا کرے انہیں، وینصرکم علیہم، اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اللہ کر سکتا تھا ان کو ہلاک، تباہ و برباد، کوئی آفت بھیج کے ذلیل و خوار کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کیوں کروایا؟ مومنوں کے ہاتھوں کیوں کروایا؟ کہ وہ جو ان کا غرور ہے، تکبر ہے، وہ خاک میں ملانا تھا، اس کو خاک میں ملانا تھا، کہ وہ بڑے غرور اور تکبر سے نکلے تھے کہ ہم کیا کریں گے؟ قافلے کا حمیتی بنیں گے اور مسلمانوں کو آس نیست و نابود کر دیں گے اور ان کا اس دنیا سے نام مٹا دیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا اور مومنوں کا نام مٹانے کے لیے نکلتا ہے، ہم اس کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ، مسلمانوں کے ہاتھوں اس لیے قتل کروایا، اس لیے فی النار کروایا، تاکہ مسلمانوں کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ قوم مؤمنین، مومن لوگوں کے سینے ٹھنڈے ہوں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کر دے غصہ ان کے دلوں کا، جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، طرح طرح سے کیا کیا؟ پریشان کیا، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوں گے نا، ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، ان کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جو جس کی رب چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ توبہ قبول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کر لیں نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ،
اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ایتیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں من بعد عہدہم عہد کر لینے کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور عیب نکالیں تمہارے دین میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو لڑو کفر کے پیشواؤں سے إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بے شک نہیں ہے معتبر ان کی قسمیں لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا کیا نہیں لڑو گے تم ان لوگوں سے نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ جنہوں نے توڑ دیں اپنی قسمیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور ارادہ کیا تھا انہوں نے نکالنے کا رسول کو وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور انہوں نے لڑائی شروع کی تھی تم سے پہلی بار أَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ڈرتے ہو ان سے فَاللَّهُ أَحَقُّ پس اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے أَن تَخْشَوْهُ کہ تم ڈرو اس سے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر ہو تم مومن قاتلوہم لڑو ان سے يعذبہم اللہ کہ اللہ عذاب دے انہیں بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں وَيُؤْذِهِمْ اور رسوا کرے انہیں وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور فتح دے تم کو ان پر وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور ٹھنڈا کر دے سینوں کو مومن لوگوں کے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور دور کر دے غصہ ان کے دلوں کا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔